الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. ایک محفل کے بعد ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کہ ہم دوسری محفل میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے انہی لوگوں کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورۃ الاعلی کی آیہ کریمہ کے حصے کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ جو دنیا کا ہے وہ فنا ہونے والا ہے. جو کچھ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو دنیا اور دنیا کی نعمتیں فنا ہوگی، انسان اس کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، انسان اس کے لیے رات و دن ایک کرتا ہے، انسان اس کے لیے محنتیں کرتا ہے، لیکن حیرت ہے جو آخرت باقی رہنے والی ہے. اور پھر اللہ اکبر، تعجب کی بات یہ ہے کہ آخرت میں نہ کسی کا مال چلے گا، نہ کسی کی اولاد چلے گی، نہ کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھا جائے گا، وہاں تو صرف عمل ہی دیکھا جائے گا، انسان کا عقیدہ اور انسان کا عمل دیکھا جائے گا. اور جو اللہ فیصلے کرے گا وہ انسان کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنے تعجب کی بات ہے کہ انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، برف کی
طرح کہ برف کو اگر آپ بیچ کر پیسے روکڑا نہیں کرو گے تو وہ برف پڑے پڑے پگھل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ان الانسان لفی خسر کا مطلب جو ہے وہ ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ وہ یہ ہے کہ وہ برف بیچنے والا کہہ رہا تھا لوگوں مجھ پہ رحم کرو، میرا برف پگھل رہا ہے، جلدی جلدی سے میرا برف لے کر کے جاؤ، میرا برف لے کر کے جاؤ۔ پگھلنے والا برف اگر اس کے لیے وہ کوشش نہ کریں، فائدے کے لیے وہ کوشش نہ کرے تو بتاؤ نقصان کے لیے اس کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بس برف پڑا رہے گا، پگھل پگھل کر کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کو کامیابی کے لیے، فائدے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنا ہے، اس کو کتنی کوشش کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہماری زندگی بھی برف کی طرح ہے، مسلسل پگھلتی جا رہی ہے۔ گھڑی کا 1 سیکنڈ کا کاٹا آگے بڑھتا ہے اور وہ ہمیں 1 سیکنڈ موت سے قریب کر دیتا ہے۔ گھڑی میں 5 منٹ آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں وہ موت سے قریب کر دیتے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ اب اپنی زندگی گھٹ رہی ہے۔ جس دن سے ہم پیدا ہوئے اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر مرے دم تک اب ہم موت سے قریب ہی ہوتے رہیں گے، ہم کبھی بھی موت سے دور نہیں جائیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر آدمی کو یہ پتا ہے، ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میں موت سے قریب ہوتے جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی وہ دکان کے چکر میں ہے، کبھی وہ مکان کے چکر میں ہے، کبھی وہ کاروبار کے چکر میں ہے۔ انسان جھوٹ بول کر کے کبھی مال کما رہا ہے، کبھی جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال جمع کر رہا ہے، بھائی سے مال چھپا رہا ہے، ماں باپ سے مال چھپا رہا ہے، لیکن انسان کو خبر ہی نہیں جس دن وہ مرے گا اس دن اللہ اکبر وہ سب کچھ چھوڑ کر کے یہی چلا جائے گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں جانا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی جانے والی چیز ہے تو وہ اس کے نیک اعمال ہے یا اس کے برے اعمال ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، وہ کیسے معلوم کرے؟ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے اور تم کثرت کے ساتھ نیکی کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر تم کو نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے اور تم گناہ کر رہے ہو، تم برائی میں ڈوبے ہوئے ہو، سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق ہی نہ ملے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اور آپ اپنے اندر ڈوب کر خود سوچیں کہ ہمیں نیکی کی توفیق کتنی ہے، ہم کتنی نیکی کی توفیق ہم کو ہے، ہم کتنا نیکی کرتے ہیں۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی 7 منٹ باقی ہے، ابھی اتنا وقت باقی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن اگر کسی کی شادی میں جانا ہے تو ہم وقت سے پہلے پہنچتے ہیں، شادی میں وقت سے پہلے، فلموں میں وقت سے پہلے، دوستوں کے گناہوں کی محفل میں وقت سے پہلے، سب کے یہاں وقت سے پہلے۔ اور تصور یہ ہے اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچا میرا دوست ناراض ہو جائے گا، میرا ساتھی ناراض ہو جائے گا، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میرے خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اے انسان، مر کر جس اللہ کی بارگاہ میں تجھے جانا ہے، رب کی بارگاہ میں تجھے پلٹنا ہے، کیا کبھی اس کے گھر میں بھی تو نے وقت پر آنے کی کوشش کی کہ اگر میں وقت پر نہیں آؤں گا میرا اللہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے؟ اسی لیے تو حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ نیکی میں کوشش نہیں کرتے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو مرنے سے پہلے وہ کافر ہو کر مرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ بدعملی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔
میں یہاں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 واقعات نقل کیے اس کو بتاتا ہوں، بڑے عبرت انگیز واقعات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ صفت انسان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ماننے والوں کو، مریدوں کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور جنازے کے اندر مجھے رکھ کر فلاں مقام پر ایک درخت کے نیچے یہ جنازہ لے جا کے کھڑے رہنا، میری نماز جنازہ مت پڑھنا، اور اس درخت کے نیچے ایک دوسرا جنازہ آئے گا، وہ جنازہ تم لوگ لے لینا اور میرا جنازہ ان کو دے دینا، اور جو جنازہ تم لوگے اس جنازے کی نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور جس احترام کے ساتھ تم لوگ مجھے دفن کرنا چاہتے تھے اسی احترام کے ساتھ تم اس جنازے کو دفن کرنا۔ ان لوگوں نے کہا بہت ٹھیک، بہت بہتر، اور اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ مر گیا اس کو لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ اٹھا کر لے چلے، اور جب جنازہ وہ لے کر کے گئے درخت کے نیچے انتظار کرتے رہے تو کیا دیکھا، کچھ عیسائی آئے ایک تابوت لے کر، اور اس کے اندر ایک میت تھی، انہوں نے وہ تابوت ان کو دیا، جنازہ ان سے لیا، تو چونکہ پیر کے روب کی وجہ سے، اس بزرگ کی بزرگی کی وجہ سے مریدین پوری تفصیل پوچھ نہیں پائے تھے، تو ان عیسائیوں سے انہوں نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، اور ہمارے پیر کے وزیر جنازہ میں مل رہا ہے اور ہم اس کا جنازہ پڑھیں اور مسلمانوں کی طرح اس کو دفن کریں، یہ کون ہے؟ تو ان عیسائیوں نے بتایا کہ یہ ہمارا بہت بڑا پادری اور راہب تھا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے مرنے سے پہلے ہم کو وصیت کی کہ میرا جنازہ لے کر جانا، اور ایک درخت کے نیچے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جنازہ لے کر، وہ لے لینا اور یہ اس کو ان کو دے دینا، اور جب وہ جنازہ لینا تو جیسے تم عیسائی مذہب کے مطابق مجھے دفن کرنے والے تھے ویسے تابوت میں اس کو دفن کرنا۔ تو ہم نے پوچھا تھا وہ کون ہوگا، تو اس وقت تو بتایا گیا کہ وہ ہوگا جو مسلمانوں کا بہت بڑا پیر کہلاتا تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا عالم کہلاتا تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا مقتدی کہلاتا تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا معتبر رہنما کہلاتا تھا۔ تو کہا اس کا جنازہ ہم تابوت میں لے کر کیوں دفن کریں؟ تو ان عیسائیوں نے کہا جب ہم نے اپنے راہب سے پوچھا کہ ہم اس کا جنازہ کیوں دفن کریں تو کہا مرتے مرتے وہ عیسائی ہو کر مرے گا، اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا، اور میرا جنازہ ان کو دینا، اس لیے کہ میں مر رہا ہوں تو مرنے سے پہلے مسلمان ہو کر مر رہا ہوں۔ پوری زندگی عیسائی رہا، مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق ملی، مسلمان ہو گیا، وہ پوری زندگی مسلمان رہا، مرنے سے پہلے کافر ہو گیا۔ علماء بتاتے ہیں جو کافر ہو کر کے مرا اس کی ایک غلطی تھی کہ وہ عورتوں پہ بد نظری کرتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، لیکن وہ عورتوں پہ بد نظری کرتا تھا، تو اللہ نے مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا اور وہ عیسائی ہو کر کے مرا۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرہ خیر و ابقی، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کا عذاب بھی دائمی ہے، ہمیشہ ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہے۔ سوچو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے دوست موجود ہو تو ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہوتا، لیکن اگر اپنے ساتھ کوئی نہ ہو تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا۔ کیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے، اور مر کے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے،
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنے تعجب کی بات ہے، ایک گناہ پوری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا، ایک گناہ پوری زندگی کی نیکیوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگوں کا حال یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی چلتی پھرتی عورتوں کو نہ دیکھتا ہو اور آنکھوں کو کوئی حفاظت کرتا ہے، لیکن لوگ فلمیں تو دیکھتے ہیں، لوگ غزلیں تو عورتوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لوگ عورتوں سے گانے بھی تو سنتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر جو کچھ دیکھا جاتا ہے، کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہر آدمی اپنے عمل کو جانتا ہے۔ جب ایک عورت کے جسم اور چہرے پہ نظر ڈالنے سے اتنا بڑا عالم اور عابد کافر ہو کر کے، عیسائی ہو کر کے مر رہا ہے، تو جو لوگ ننگی عورتوں کو رات کی تاریکی میں چہرے پہ چادر ڈال کر بستروں میں لیٹ کر اپنے کمروں میں چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا ہے؟ اور اللہ نہ کرے ایمان اگر ہاتھ سے گیا، ایمان ہاتھ سے گیا، ایمان سلامت نہ لے جاؤ تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جائے، ایمان سلامت نہ لے جاؤ تو نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں جہنم میں جائے، اور کفر پر جو مرے گا اس کا ٹھکانہ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا۔ اور کیسے جلے گا؟ کافروں کو تو، جو مسلمان بے نمازی ہے، روزہ قضا کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو یوں جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن کافروں کو جہنم کی آگ کی بنی پیٹیاں ہوگی، کافروں کو جہنم کی آگ کی بنی پیٹیاں ہوگی، اور وہ پیٹی انسان کے جسم سے بہت چھوٹی ہوگی، اس پیٹی کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، ان کی شکلیں بگاڑ دی جائے گی۔ جہنم کا عذاب دے کر قرآن کہتا ہے کافر یوں کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے کاش ہم آج کے دن سے پہلے مٹی ہو گئے ہوتے، ہم مٹی ہو جاتے تو کم سے کم فائدے میں ہوتے۔ آپ غور فرمائیں، مسلمانوں کو جو جہنم کا عذاب دیا جائے گا وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے۔ اگر کوئی کافر ہو کر کے مرا تو اس کا انجام کیا؟ اسی لیے بزرگان دین کو جنت میں جانے کی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ بزرگان دین کو مغفرت کی بھی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ بزرگان دین کو سب سے زیادہ کوئی فکر ہوتی تھی تو ایمان پر خاتمے کی فکر ہوتی تھی۔ حضرت سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دن روتے تھے، ایک فکر میں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ بلکہ آپ عید کے دن بھی رو رہے تھے، اور کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یا شیخ آج عید کا مبارک بادیوں کا خوشیوں کا دن ہے اور آپ روتے ہیں؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں، جا جا، عید کا دن اس کے لیے ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، آج عید کا دن تمہارے لیے ہے۔ عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بھی کبھی کبھی ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ آج وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہے جن کی وجہ سے مرتے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں میرا درد دل، میرے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سنو، آخرت ہمیشہ رہنے کی ہے اور آخرت میں ایمان لے جانا قیمتی ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں کہ آپ نے 40 سال سے زیادہ کعبے کی مجاوری کی ہے، اور آپ پہلے ڈاکو تھے، پھر آپ نے توبہ کر لی، پھر ولی بن گئے۔ بلکہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا، کہا فضیل تو نے توبہ کی ہے تو تو نے میرا مال بھی تو لوٹا ہے، اور تمہارے مذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مال لوٹا ہے یا تو معاف کرواؤ یا تو مال واپس کرو، تو میں تو تمہیں معاف نہیں کروں گا، تو تم نے میری سونے کی اینٹیں لوٹی تھی، وہ سونے کی اینٹیں میری واپس کرو۔ فضیل بن ایاز نے کہا دیکھو ہم لوٹ کر کے سب خلاص ختم کر چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے سونے کی اینٹیں نہیں دے سکتا،
تو اس یہودی نے کہا ایک کام کرو، دجلہ کے کنارے جاؤ اور مٹی کی اینٹیں بنا کر لا کے دے دو، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے میری سونے کی اینٹیں مجھے واپس کر دی۔ تو حضرت فضیل نے سوچا کہ اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی، تو آپ نے سونے کی اینٹیں بنائی، وہ مٹی کی اینٹیں بنائی اور مٹی کی اینٹیں بنا کر کے اس کو سکھایا، تھیلی میں رکھا اور لا کر اس کو دے دیا۔ جیسے اس نے تھیلی کھولی تو وہ اینٹیں سونے کی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اب یہ صدقہ کرتا ہوں سونا، لیکن مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ اللہ کا جو بندہ سچی توبہ کرے اور اس توبہ پر اس کو اگر ولی بنا دیا جائے، ایک تو توبہ پہ معاف کر دیا جاتا ہے تو سب کے لیے، لیکن بعضوں کی توبہ پر اس کو ولی بنا دیا جاتا ہے، تو امت محمدیہ میں توبہ کر کے اگر کوئی ولی بن جائے اور ولایت کے منصب پہ اس کی توبہ اس کو پہنچا دے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو تمہاری توبہ نے تم کو جو ہے وہ ولایت کے درجے پہ پہنچا دیا، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا اور تم ولی ہو گئے، تو میں اب توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ اتنے بڑے ولی ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شاگرد حضرت فضیل بن عیاض کا شاگرد تو بہت پڑھا لکھا تھا، بہت بڑا عالم تھا، علم والا تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا۔ کسی نے حضرت فضیل بن عیاض کو اطلاع دی، فضیل وہ آپ کا جو شاگرد ہے نا اور آپ کا مرید بھی ہے اور وہ بڑا عابد و زاہد اور پرہیزگار اور پارسا ہے، تو نزا کے عالم میں اس کو موت قریب ہے، اس کو موت آنے والی ہے۔ اس کو فضیل بن عیاض جلدی جلدی آئے، اس لیے کہ کسی مسلمان کا تقاضا یہ تھا، حق یہ تھا کہ اگر وہ نزا میں ہو، سکرات میں ہو، تو ہم چل کر اس کے پاس سورہ یاسین پڑھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جب کسی مرنے والے پر تم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہو تو اس کی موت کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اس کے سرانے بیٹھ گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ سوچو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ، اس کی خوش بختی کی بات کیا ہوگی کہ فضیل بن عیاض جیسا ولی اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، آپ نے سورہ یاسین شروع کیا تو اس بدبخت نے، اب اس کی خوش بختی کیا تھی، اس بدبخت نے کہا چپ کر، روک کے سورہ یاسین ختم، مت پڑھیے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سورۃ الیاسین، جو سورہ یاسین اگر شدت کی بھوک کے وقت پڑھی جائے اور کھانا موجود نہ ہو تو سورہ یاسین کی برکت سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین تم مرنے والوں کے پاس پڑھتے ہو تو جس سورہ یاسین کی برکت سے موت آسان ہو جاتی ہے، اگر روزانہ تم سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تو زندگی کیوں آسان نہ ہو جائے۔ جو سورہ یاسین موت آسان بنا دے، بھئی موت مشکل ہے نا، زندگی سے مشکل تو موت ہے، موت کتنی مشکل چیز کا نام ہے، تو یہ اللہ کا کلام کی برکت ہے۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس نے کہا بس بند کرو، ختم کرو، مت پڑھو اس میں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے اور دل کہے کہ اور پڑھا جانا چاہیے، سمجھ جاؤ کہ دل میں ایمان ہے۔ اور قرآن پڑھا جائے اور بوریت محسوس ہو تو آدمی کو رونا چاہیے کہ اس کا ایمان تو نہیں چھین لیا گیا، منع کیا۔ جب ادھر منع کیا تو حضرت فضیل ابن عیاض بڑے نرم دل طبیعت کے آدمی، چونکہ ولی ہو گئے تھے تو بڑی نرمی آ گئی تھی، تو آپ نے سوچا کہ چلو سورہ یاسین یہ نہیں سن رہا ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کر، تو میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بدبخت نے کہا یہ میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا یہ، اور اس نے کلمے کا انکار کیا۔ اب جب اس نے کلمے کا انکار کیا سمجھ لو وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض اٹھے، بہت غمزدہ تھے، بہت ٹوٹے ہوئے دل سے اٹھے، کیونکہ اب وہ کافر ہو کر مرا تھا تو اس کے جنازے میں شرکت بھی جائز نہ تھی، اس کی دعائیں مغفرت بھی جائز نہ تھی، اس کے جنازے میں چلنا بھی جائز نہ تھا، کیونکہ جو کفر پر مرے اب اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ کافر کے جنازے میں شریک
نہیں ہو سکتے۔ اگر معاذ اللہ کافر کے جنازے میں کوئی جان بوجھ کر جائز سمجھ کر شریک ہوگا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر اس کی بیوی اس کے نکاح میں تھی تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اگر وہ مرید تھا تو اس کی بیعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنا سخت حکم ہے کافر کی میت میں شریک ہونے کا، جو جائز سمجھ کر کافر کی میت میں شریک ہوتے ہیں۔ تو فضیل ابن عیاض نے سوچا کہ یہ تو مرائی کافر ہو کر کے ہے، اب اس کی نیا ہی ڈوب گئی ہے۔ آپ ٹوٹے ہوئے دل سے اٹھے اور اٹھ کر کے اپنے گھر آئے، اور جب آپ بے چین تھے، رات ہوئی عبادت میں تھے، آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی شخص جو آپ کا شاگرد تھا اور آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا جاتا تھا اور بہت عبادت گزار تھا، وہ بڑا عابد و زاہد تھا۔ لوگوں اپنی نیکیاں دیکھ کر بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی کچھ نیکی پر کچھ گناہ غالب آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام نیکی کر کے بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، کہیں اللہ اس کو رد نہ کر دے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے نا، ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں غرور آ جاتا ہے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، اور بلکہ ہم اپنی عبادتوں کی تشہیر بھی کرتے ہیں کہ میں تو اتنا قرآن پڑھتا ہوں، یہ میں ختم کریں۔ اس لیے عبادت کریں تو چھپانے کی کوشش کریں، اور اگر عبادت لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اللہ سے ڈرے کہیں رد نہ ہو جائے۔ آقائے نعمت سیدی حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ میرے بھائیوں، ہم کس قدر نفس کے غلام ہیں کہ جب ہم تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں تو کھٹا پھٹ پڑھتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو رکوع سے ہم اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں، سجدے سے اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، اللہ اکبر، یعنی ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے غیر کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت فضیل ابن عیاض کا دل ٹوٹا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل سے آپ گھر لوٹے ہیں کہ میرا اتنا بڑا شاگرد، اتنا بڑا علم والا، اتنے بڑے تقوی والا، اتنا پرہیزگار، اتنا عبادت گزار، اتنا تقوی شعار، مرا تو کافر ہو کر، اور وہ بھی علل اعلان قرآن کا بھی انکار کیا اور کلمے کا بھی انکار کیا۔ آپ عبادت کرتے کرتے آنکھ لگی تو خواب میں اس کو دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ رہے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم، کافر جو ہو گیا اس کو فرشتے گھسیٹ رہے جہنم کے اندر۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرشتوں سے کہا رکو، مجھے اس سے پوچھنے دو کہ یہ کافر کیوں ہو گیا اور یہ کافر ہو کر کیوں مرا، کافر ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کی بات سن کر فرشتے رک گئے اور کہا کہ اس سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے، اس کو امام غزالی لکھتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض نے کہا، اے شخص، تو بہت عبادت گزار تھا، تو بڑا پرہیزگار تھا، تو بڑا متقی نظر آتا تھا، لیکن تو کافر ہو کر مرا اور تیرا ٹھکانہ جہنم، کیا سبب تھا؟ اس نے کہا فضیل، بد نصیبی کی 3 وجہ ہے، میں 3 وجہ کی بنیاد پر مارا گیا، 3 گناہ تھے میرے 3 گناہوں نے میری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ پہلا گناہ یہ تھا میرا جس کی وجہ سے کافر ہو کر وہ مرا، وہ کہتا ہے میں ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، چگل خور تھا، چگلی کرتا تھا، چگلی کی وجہ سے خاتمہ کفر پر ہوا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو چگلی سے بچتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا پیٹ اتنا ہلکا ہے کہ اگر وہ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو جب تک وہ کسی کو بتائیں گے نہیں ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرما رہے ہیں اور امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ جو اس سے سن کر ادھر لگائے، ادھر سے سن کر ادھر لگائے، وہ کافر ہو کر مر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 95% مسلمان اس مرض میں گرفتار ہیں۔
بلکہ لوگ دماغ لگاتے، کان لگاتے ہیں، کچھ لوگ تجسس میں رہتے ہیں، مجھے ملے، باتیں ملے، میں ادھر کی بات ادھر کروں۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں ان کے اتنے بڑے عالم، کوئی جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم، اور بھی کتنا بڑا عالم جو رات و دن عبادت کرتا تھا، زہد اور تقوی جس کے پاس تھا، صرف چگل خوری نے اس کو کافر بنا دیا۔ کاش کہ میری آواز میری مائیں اور بہنیں تک بھی پہنچے۔ عورتوں کے اندر یہ بات کس قدر عام ہے، مردوں میں بھی ادھر کی بات ادھر، اس کو چگل خوری کہتے ہیں۔ اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار آپ سے دوستی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ میں نہیں بتاتا، تو اسی کا نام تو چگلی ہے۔ کوئی دشمن کو بھی یہ بات نہیں کرتا، کوئی دشمن کے پاس بھی بات بتاتا ہے۔ چگل خوری تو اپنوں کے پاس بھی ہوتی ہے، ادھر کی بات ادھر۔ ہاں، اگر کوئی اچھی بات ہے، چگل خوری کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ایسی بات اس کے پاس لانا کہ وہ سنے تو اس کا دل دکھے کہ اس نے میرے لیے ایسا کیوں کہا، اس کو چگلی کہتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یار وہ آپ کی کتنی تعریف کر رہا تھا، یہ چگلی نہیں ہے بلکہ اس کی تو فضیلت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کسی کی کسی سے تعریف کرتے سنو، اس کے پاس بیان کرو، اس کا دل خوش ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سوچو بظاہر کتنا چھوٹا گناہ لگتا ہے یہ مسلمانوں کو، چگل خوری، لیکن یہ چگل خوری انسان کو کفر تک لے جا رہی ہے۔ زنا کرنے والوں کا تو لوگ سماج میں بائیکاٹ کرتے ہیں، چگلی کرنے والوں کا لوگ سماج میں بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں لوگ چگلی کرتے؟ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے اندر جو دوسری برائی تھی، میں اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھتا تھا اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، لیکن ان ساتھیوں کو جب بھی خوشی ملتی تھی تو میرے دل کے اندر جلن پیدا ہوتی تھی، ان کی نعمتوں پہ میں حسد کرتا تھا۔ ساتھ میں بیٹھ کر اچھی باتیں کرتا تھا اور دل میں ان سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ یہ دوسری وجہ بنی کافر ہو کر مرنے کی۔ بتائیے یہ کتنے لوگوں کے اندر؟ دوستوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے لیے جان دے دیں گے، لیکن اگر اس کے گھر بیٹا بھی پیدا ہو تو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اگر وہ کوئی اچھا کپڑا پہن کر آ جائے لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، دل کا جلن زبان پر آتا ہے، یار تو اس کا کلر اچھا نہیں، یار اس کی سلائی اچھی نہیں، یار اس کی آستین چھوٹی ہے، یہ بڑا ہو، یہ اور یہ حسد اور جلن کا ایک اظہار ہے۔ یہ میرے حضور کی سنت یہ ہے، جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی لباس پہن کر آتا حضور مسکرا کر کہتے پہنو اور پھاڑو۔ کیا کہتے؟ پہنو اور پھاڑو۔ کیا مطلب؟ نیا پہنا تو پھاڑ دے؟ نہیں، یعنی اتنے دن تک اللہ تم کو لمبی عمر دے کہ جو آج نیا سلایا ہے یہ تمہارے بدن پر ہی پھٹ جائے، اللہ تمہیں اتنی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی کمی بھی ہوتی لباس میں تو حضور علیہ السلام کبھی نہیں کہتے، بلکہ حضور علیہ السلام تعریف فرماتے اور یوں فرماتے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر حسد تھا۔ اللہ اکبر، بظاہر اتنی چھوٹی سی ہے، آج میں نے سوچا کہ اتنے دن کے بعد مجھے کوئی پیغام دینا ہے تو میں کیا پیغام دوں مرکز پر، تو میرے دل نے کہا وہ پیغام دے جو لوگوں کے ایمان پر خاتمے کے لیے خطرناک جو چیزیں ثابت ہو رہی ہے اور لوگ اس سے بچ نہیں پا رہے، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ زنا سے ایک حد تک بچیں گے، دیندار طبقہ زنا سے بچتا ہے، قوم لوط کے عمل سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، لیکن جو لوگ اس سے نہیں بچتے دیندار طبقہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ اور امام غزالی لکھ رہے ہیں، مجھے تو حیرت، امام غزالی لکھ رہے ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض اس کے راوی ہیں کہ اس نے کہا میرے دل میں حسد تھا، دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کر پیار کی باتیں کرتا، دل میں جلتا تھا، اس لیے کافر ہو کر مرا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ کاش کہ ہم ہر مومن کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتے، ہمارے دل سے حسد نکل جاتا۔ اور حسد نکلنے کی دلیل کیا ہے؟ اگر کسی کو خوش دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اور حسد کتنی بری چیز ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے
جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ارے حسد وہ ہے جس نے معلم الملائکہ کو شیطان بنا دیا، تجھے کیا بنائے گا؟ سب کو شیطان بہکاتا ہے، اور حسد نے شیطان کو جنت سے نکلوا دیا۔ حسد کیا تو جنت کے اندر تھا، باہر نکل آیا، اب باہر ہے تو اندر کیسے جائے گا حسد کر کے؟ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، دوستوں کی بات کر رہا ہوں، عام طور پہ یہ معاملات ہمارے سننے میں آتے ہیں، اگر پتا چل جائے فلاں کی بیوی خوبصورت ہے تو دوستوں یوں بھی اس سے جلنے لگتے ہیں اور کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی جدائی پیدا ہو جائے۔ مسلمان کو تو ملانے آیا تھا، تو جدا کیسے کرنے لگا؟ یہ حسد ہے۔ دیکھتا ہے دو بھائیوں میں بہت جمتی ہے، دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حسد ہے۔ دیکھتا ہے دو دوستوں میں بڑا پیار ہے تو جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے ملانے کو نماز پر بھی مقدم رکھا۔ نماز کا وقت آ گیا اور دو دشمنوں کو ملانے کا وقت آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کو بعد میں پڑھا، پہلے ملانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آج کل کسی کا کاروبار اچھا چلتا ہے، لوگوں کو اندر سے دیکھیے یہ جلیسی کس کو کس سے ہے یہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اندر کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ آپ کو نکالنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں نکالا تو پھر اللہ ہوگا۔ موت کے وقت کا انجام سوچو، موت کے وقت کا نقصان سوچو۔ ہم کسی کو اچھی گاڑی میں دیکھتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے، یہ حسد ہے۔ اماموں کو اچھی غذائیں استعمال کرتے دیکھیں، اچھی گاڑی پہ دیکھیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کی اچھی آواز تکلیف پہنچاتی ہے، کسی کا اچھا انداز تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو عزت مل جانا تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو اقتدار مل جانا، یہ سب حسد ہے۔ اور حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ فضیل ابن عیاض کے شاگرد، وہ شاگرد کہتا ہے میرے اندر حسد تھا، اگر میں حسد پر ہی گفتگو کروں بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی، لیکن بس مجھے کہنا اتنا ہے، نکالو اور اپنے نفس کو۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج ایک بہت زبردست آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ کبھی دل میں حسد ہو، نکالو اس کو۔ جب بھی کسی کے بارے میں دل کا یار اس کو کیوں ملا تو دل سے کہو تیرے چاہنے سے اللہ چھین لے گا، خاموش ہو بدبخت، چپ۔ نفس کو ڈانٹے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اسی وقت کہیں اللہ دیا ہے اس کو اور دے۔ اس نے آج خوبصورت لباس پہنا، اس سے بڑھ کر پہنے، اس کو آج پیسے ملے اس سے بڑھ کر ملے، اس کو اولاد ملے اس سے اچھی ملے، اس کو بیوی ہے اللہ تعالیٰ اور محبت عطا فرمائے۔ یعنی دل نفس جس کے بارے میں جو ہے وہ حسد دلائے تو بڑھ بڑھ کر اس کا بھلا چاہ۔ اور سنو، جب کسی پر نعمت دیکھ کر تم اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر نعمت تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کہہ کر جب بندہ ہو کر بندوں کا اتنا بھلا چاہتا ہے تو خدا ہو کر کے میں اس کا بھلا کروں گا۔ اسی لیے کسی نے کہا برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھ رہا ہو۔ تو اپنے دلوں سے حسد نکالو، اور یہ بڑی خطرناک گناہ۔ وہ کہتا ہے 3 گناہوں کی وجہ سے کافر ہوا، ایک تو چگلی کرتا تھا، دوسرا حسد کرتا تھا، اور تیسرا یہ کہ مجھے ایک بیماری تھی۔ وہ کہتا ہے حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھے، اللہ حضرت فضیل پہ رحمت فرمائے کہ آپ نے پوچھ کر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ فضیل ابن عیاض کو کہتا ہے کہ تیسری برائی میرے اندر، تیسرا گناہ یہ تھا جن 3 گناہوں کی وجہ سے کافر ہوا کہ ایک بیماری میرے اندر تھی، اور اس بیماری پر ایک حکیم نے مجھے کہا تھا کہ سال میں 1 گلاس تجھے شراب کا پینا پڑے گا۔ تو میں سب سے چھپ کر 1 سال میں 1 گلاس شراب کا پیتا تھا، تو اس شراب کے 1 گلاس کی وجہ سے میں جو ہے وہ کافر ہو کر کے مرا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سال میں 1 بار 1 گلاس شراب کا پیے وہ کافر ہو کر کے مرتا ہے، تو جو لوگ روزانہ پیتے ہیں، شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہیں، جو نشے کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، جو کوئی بام سے نشہ کر رہا ہے، کوئی کتا گولی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی چیز سون کر نشہ کر رہا ہے، کوئی چرس سے نشہ کر رہا ہے، کوئی گانجا سے نشہ کر رہا ہے، یعنی کہ لوگ جو نشہ کر رہے ہیں اللہ اکبر روزانہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ 1 سال میں 1 گلاس شراب اس نے پی، یعنی 10 سال میں 10 گلاس پیے ہوں گے،
پھر بھی وہ کافر ہو کر مرا. جو روزانہ پیتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے ان 3 گناہوں نے جو ہے وہ کافر کر دیا اور میری موت کفر پر واقع ہوئی. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ فرماتے دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. تو ہم آخرت کے لیے کچھ ایسا کر لیں، آخرت کے لیے کچھ ایسا کر گزریں کہ جو آخرت باقی رہنے والی ہے اس میں اللہ ہمیں انعام عطا فرمائے. آخرت کے لیے کیا کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ جو دنیا میں ہمیں یہ آخرت کی کھیتی ہے. آخرت میں کچھ زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. جو دنیا میں ہم نے بویا ہے وہی ملے گا. اگر گناہ بویا ہے تو گناہ ملے گا، گناہوں کا انجام ملے گا. اور اگر نیکی بویا ہے تو نیکی ملے گی. یعنی یوں کہیں اگر کوئی کانٹا بویا ہے تو اگیں گے کانٹے ہی، اور اگر کسی نے پھول بویا ہے تو اس کو ملیں گے پھول ہی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بو گے وہی پاؤ گے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. لیکن آخرت کو ہم بھول چکے ہیں. صحابہ کا اور صحابیات کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے کی بجائے یا ٹائم پاس کرنے کی بجائے راتوں کو رو رو کر گزارتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے تھے. کیونکہ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر کوئی چیز ہوگی تو وہ انسان کے آنسو ہوں گے جو خوف خدا سے نکلے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. اور اللہ اکبر 7 سمندروں کا پانی اگر جہنم میں ڈالا جائے تو بھی جہنم کی آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا، جہنم کے چنگاری کو بجھا نہیں سکتا. لیکن مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی شان یہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگوں کی طرف جہنم کی آگ بڑھتی چلی آ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے اے آگ تجھے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا، تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ رک جا، تجھے ہماری عبادتوں کا واسطہ رک جا. لیکن وہ آگ نہیں رکے گی حتیٰ کہ تھوڑا سا فاصلہ لوگوں کے اور جہنم کی آگ کے درمیان رہ جائے گا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور آنے کے بعد جبریل میرے ساتھ ہوں گے اور جبریل کے ہاتھ میں پانی کا ایک کٹورا ہوگا اور میرے ہاتھ میں جبریل وہ پیالہ دیں گے. میں وہ پانی کا پیالہ لوں گا اور لینے کے بعد میں جہنم کی آگ کو چھڑکوں گا تو وہ چند پانی کے چھینٹے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے اور جہنم کی طرف وہ گولا واپس چلا جائے گا. تو میں جبریل سے پوچھوں گا اے جبریل یہ کون سا مقدس پانی ہے جس نے جہنم کی آگ کو چند قطروں نے ٹھنڈا کر دیا؟ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ کائنات آپ پر قربان میرے آقا یہ کوئی پانی نہ تھا، یہ آپ کے امتیوں کے وہ آنسو تھے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ راتوں کو چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے. اللہ اکبر گنہگاروں کے آنسو اللہ کے خوف سے جو نکلتے ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. مسلمانوں میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ آج کی تاریخیوں میں چھپ چھپ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا، وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. اس سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی حضور علیہ السلام رات کے وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد گلیوں کا دورہ کرتے کہ میرے صحابہ رات کیسے گزار رہے ہیں. آج تو حال یہ ہے چند دوست ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اب باتیں کم ہوتی ہے، لوگ واٹس ایپ زیادہ لے کر بیٹھتے، انسان سے زیادہ قیمتی موبائل ہو گئے، سامنے والا بیٹھنے والے انسان کی کوئی قدر ہی نہیں. اب تو لوگ بیانات کیا حدیث رسول بیان ہوتی ہے، لوگ پھر بھی موبائل میں گھسے رہتے ہیں. حضور کے قول سے بڑھ کر ان بدبختوں کو موبائل پہ آتے ہو گیا. جبکہ حکم یہ ہے جب آقا کی حدیث بیان ہو تو ادب کا یہ لحاظ ہونا چاہیے جیسے حضور بولتے تو ہم کس ادب کے ساتھ سنتے، حدیث رسول اسی ادب کے ساتھ سنی جانی چاہیے. لوگ باتیں بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، میں سوچتا ہوں کچھ دیر تو چھوڑ دیا کرو اس کو. انسان قیمتی ہے نا، انسان کی قدر تو کریں. حدیث رسول کی قدر، لوگ مسجد میں بھی اگر ٹون بجی پٹ دیتے کس کا آیا ہے،
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پھر بھی تیرا دل اللہ کے گھر میں نہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجد میں رہیں گے، ان کے دل مسجد میں نہیں رہیں گے. دل مسجد میں نہیں، مسجد میں جسم ہے، دل مسجد میں نہیں. جسم نمازوں میں ہے، دل نماز میں نہیں. اور آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں بہت اڑ کر کے کھائے اس لاہور کے قلندر نے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. اور بیچاروں نے جو چٹائی چندے میں خام کا سر پٹک کر کے تو اس چٹائی کو پھاڑ رہا ہے، پرانی کر رہا ہے، اور وضو کا پانی ضائع کر رہا ہے. اور کیا ہے اس سجدے کا نتیجہ؟ تیرا دل جو ہے صنم آشنا، جس دل میں گناہ کے بت، حسد کے بت، عداوت کے بت، چغلخوری کے بت تو نے اپنے اندر بٹھا رہے ہیں، جب تک اس بت کو نہ نکالے تو سر پٹکنے سے فائدہ ہے. اور ایک مقام پر فرمایا عشق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب. وہ نعت جو لکھی نا ڈاکٹر صاحب نے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد و آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. کیا کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوگ کہتے ہیں لوح محفوظ پر اتنا علم ہے اور قلم نے یہ لکھا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے لو کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ لو بھی محمد الرسول اللہ ہے، قلم بھی محمد الرسول اللہ ہے، اور تیرا وجود الکتاب، مصطفیٰ ہی تو قرآن ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو ہم اپنی راتوں کو ضائع کر رہے ہیں. یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ زندگی کا کم ہو رہا ہے. پتہ نہیں آنے والے سیکنڈ میں آپ زندوں میں ہوں گے یا نہیں، اور میں زندوں میں ہوں گا یا نہیں. اس کو ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو. اللہ کی عبادت، نیکیوں کی طرف سبقت. اور آقا نے تو فرمایا جی اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، بڑھ بڑھ کر نیکی کرو، پتہ نہیں کل موقع ملے کہ نہیں ملے. اس لیے آج کا کام کل پر مت ڈالو، آج کی توبہ کل پر مت ڈالو. جو کر سکتے ہو کرو. ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہو تو بھی کہہ لو، پتہ نہیں آئندہ وقت میں سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی ملے. اٹھتے بیٹھتے تجدید ایمان کی نیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرو. تھوڑی تھوڑی دیر میں استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور اگر بلند آواز سے پڑھیں تو کبھی یہ سوچ کر کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی پڑھ لے. ورنہ ایک صحابی نے زور سے اللہ اکبر کہہ دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو زور زور سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. ایک صحابی نے زور سے اللہ اکبر کہہ دیا، سرکار جلال میں آ گئے. فرمایا کیا تو خدا کو بہرا سمجھتا ہے؟ میرے اللہ کو تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا؟ ارے ذکر کرنا ہے تو دل میں کر، اس لیے کہ زبان کے ذکر کا ثواب، زبان سے جو تو نے ذکر کیا اس کے ثواب سے اگر دل میں ذکر کرے 70 درجہ زیادہ ہے، کیونکہ پھر وہاں ریاکاری کا اندیشہ نہیں. لیکن اگر ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو اور زور سے ذکر کریں کہ میرے وجہ سے اور بھی لوگ کر جائیں، تو پھر وہ سری سے بڑھ کر جہری کی فضیلت ہے. لیکن یہاں تو سارا عمل برباد ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نکلتے تھے کہ میرے صحابہ رات کیسے گزار رہے ہیں، اور حضور دیکھتے تھے. توجہ کریں، یہاں بہت نفیس نقطہ حدیث کا بیان کرنے چلا ہوں. سرکار مدینہ شریف میں گھوم کر دیکھتے تھے میرے صحابہ رات کیسے گزار رہے ہیں،
اور حضور نے جس عادت کو ایک بار اختیار کر لیا ہمیشہ حضور علیہ السلام کا وہ معمول بن گیا. تو آج بھی حضور قبر انور سے پوری امت کو دیکھتے ہیں کہ میری امت رات کیسے گزار رہی ہے. جو روتے ہوں گے، جو تلاوت کرتے ہوں گے، حضور ان سے خوش ہوتے ہوں گے. اور جو لوگ اپنی راتوں کو گناہ میں گزارتے ہوں گے، سوچو ان پر حضور کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، حضور کا دل کتنا دکھتا ہوگا، سرکار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اے میری قوم کے جوانوں، اس دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ یہ دنیا بہت دن نہیں ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بس اتنی ہی ہے جیسے کہ اذان، اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے، اقامت ہو گئی اور جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی ہماری زندگی ہے. اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے، اب نماز جنازہ ہونے والی ہے تو اقامت ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو اقامت اور جماعت میں جتنا فرق ہے، جتنا وقت ہے، بس اتنی اپنی زندگی. اس تھوڑی سی زندگی میں جو چاہو کر لو. اسی لیے بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اللہ کو راضی کر، اس کے حبیب کو راضی کر، ورنہ تجھ سے بہتر تو کتے ثابت ہوں گے. وہ کتے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، تو انسانوں کا جہنم میں جائے گا. تیرا کیا بنے گا انسان؟ تھوڑی سی عیش کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے آج انسان سود کیوں کھاتا ہے؟ آج انسان حرام کام کیوں کرتا ہے؟ آج انسان جھوٹ بول کے پیسے کیوں کماتا ہے؟ حرام مال کیوں جمع کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے نا کہ میری زندگی چین کی گزرے، میری اولاد کی زندگی چین کی گزرے. لیکن نادان یہ ہے کتنے دن کی زندگی؟ توبہ کر، کاش پلٹ آ. آخرت ہمیشہ کی، دنیا ختم ہونے والی ہے. تو آقا کریم رات کے وقت چیک کرتے تھے کون کیسے رات گزار رہا ہے. سرکار علیہ السلام ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا؟ ایک بڑھیا مصلے پر کھڑی ہے اور قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ. کیا تجھ تک اس کی خبر نہیں پہنچی اس قیامت کی جو لوگوں کو ڈھانپ لے گی؟ کیا تجھ تک قیامت کی وہ خبر نہیں پہنچی جو لوگوں کو ڈھانپ لے گی؟ ڈھانپنے والی ہے وہ کڑاکے کی قیامت. پڑتی جا رہی ہے قیامت کی آخرت کی تصور سے روتی جا رہی ہے. حضور نے اس کا رونا دیکھا تو سرکار نے کان لگا دیے اس کی آواز کی طرف اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا نعم اتانی، نعم اتانی، نعم اتانی. ہاں ہاں مجھ تک وہ خبر پہنچ گئی ہے، مجھ تک وہ خبر پہنچ گئی. اور آقا کریم بھی رونے لگے. صحابہ کو کتنا خیال تھا. ایک حبشی بارگاہ رسالت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے بہت گناہ کیے، اگر میں اپنے گناہ سے توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آقا نے فرمایا ہاں قبول ہوگی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ من تابا تاب اللہ لہ، جو توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اگر توبہ کر لے تو اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا. تو اس نے پلٹ کر پوچھا یا رسول اللہ جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اس نے مجھے دیکھا گناہ کرتے ہوئے؟ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا جب وہ میری توبہ قبول کرے گا تو کیا جب میں گناہ کر رہا تھا تو اس نے گناہ کرتے مجھے دیکھا؟ آقا نے فرمایا ہاں وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے. تو جب تو نے گناہ کیا تو اس نے تجھے دیکھ لیا. تو اس نے کہا کیا اس نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں دیکھ لیا. اس نے چیخ ماری اور گر گیا. سرکار منبر سے نیچے تشریف لائے تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا، اس کی حس اور حرکت بند ہو گئی تھی. صحابہ نے کہا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا، اللہ کے خوف سے یہ مر گیا. اس کی چیخ نکلی اور یہ مر گیا کہ اللہ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا، مر گیا. سرکار فرماتے ہیں اس وقت اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. کیا ہمیں بھی یہ احساس ہے کہ ہم نے گناہ کیا اس نے دیکھا؟ حضرت فضیل ابن عیاض کی وہ روایت یاد کر، ہم چگلی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، حسد کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، نشہ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، دوائیوں کے نام پہ ناجائز چیزیں پی رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. یہی تین چیزیں تو اس کے کفر پر مرنے کا سبب بنی نا، اور وہ دیکھ رہا ہے لیکن ہم بھول گئے. اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور تمہارے جو دنیا ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. آئیے جو آخرت باقی رہنے والی ہے اس کو آباد کرنے کے لیے عہد کریں.
کہ ہم عمل میں چستی کریں گے، سستی نہیں کریں گے، عمل میں چستی کریں گے، جتنا زیادہ عمل کر سکیں، لیکن اللہ کے لیے، خالص لوجہ اللہ کے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے جس کو اللہ سے ملنے کی، ملاقات کرنے کا جس کو شوق ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل زیادہ کرے، کثرت سے نیک عمل کرے۔ آئیے تو پھر ہم ایک ایسے نیک عمل کا آج ارادہ کرتے ہیں، ایسے نیک عمل کا کہ ہمارے مسلسل 2 دن کے 24 گھنٹے پورے عبادت میں گزر جائیں۔ ایک ایسے عمل کی آج ہم نیت کرتے ہیں، اور وہ عمل ہے آئندہ ہفتے 18 تاریخ کو جمعہ کے دن عشاء کے بعد ہم کو وادی نور نکلنا ہے، سنیچر کو بھی اجتماع میں رہنا اور اتوار کو بھی، اور دعا کے بعد آنا ہے۔ تو پورے 2 دن انشاءاللہ اپنی عبادت میں گزریں گے۔ کیا آپ نیت کرتے ہیں؟ دیکھو اجتماع میں تو بہت جاتے ہیں، اور میں باہر یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی، لیکن چونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہفتہ واری میں آتے ہیں وہ ہمارے ایک رکن ہے تنظیم کے، گویا کہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، بلکہ جو لوگ اپنے اجتماع میں پابندی سے آتے ہیں وہ تو ہر مومن کا سلام، لیکن جو پابندی سے ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہیں، جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو مرکز پر آتے ہیں سب کا سلام قبول فرمائیں۔ اکثر دعا کا موقع ملتا ہے تو بہت سارے احباب کا نام لے کے دعا کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نام لے کر دعا کرنا میری عادت ہے، لیکن پھر اس کے بعد اخیر میں دعا کا اینڈ اس پہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ جو ہمارے اجتماعات میں پابندی سے آتے ہیں ان سب کی جائز مرادیں بھی پوری فرما۔ تو یہ میں نے اپنا معمول بنا رکھا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں سے ایک الگ ہی محبت کا رشتہ ہے۔ تو کچھ لوگ اجتماع میں جاتے ہیں تو گیٹ آف انڈیا بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ چوپاٹی بھی جاتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہفتہ وار اجتماع کے جو ہمارے ارکان ہیں، اتنے لوگ یہ جو یہاں موجود ہیں، یہ عہد کریں کہ ہم اجتماع میں چلیں گے اور سنیچر سے لے کر اتوار کی دعا ہونے تک ہم مکمل جو ہے وہ وقت انشاءاللہ وادی نور کے اندر دیں گے، وہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ کیوں؟ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، یہ آقا کا فرمان ہے، تو وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور اجتماع مائک بند ہو جاتا ہے تو کم سے کم ہزاروں تو ہوتے ہی ہیں۔ تو اولیاء کے ساتھ آپ سو رہے ہیں، اولیاء کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں، اولیاء کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، اولیاء کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے جو آپ کے بازو میں سو رہا وہی اللہ کا ولی ہو۔ یک طاعت صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ اب آپ دیکھیں حضور کا فرمان ہے 40 مومن جمع ہو تو ایک ولی ہوتا ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں؟ اتنے سے مجمع میں کئی 100 لوگ نظر آتے ہیں، اگر 500 لوگ بھی ہو تو 10 ولی تو ضرور ہونا چاہیے، 10-11 ولی، لیکن ہم پہچانتے نہیں کون ہے۔ ایک بار آپ کو میں اندازہ بتا رہا ہوں، پہچانتے نہیں کون ہے۔ تو ان محفلوں میں آنے سے تقدیریں بدلتی، ان محفلوں میں آنے سے مقدر سنورتے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر حضور کا فرمان نہ ہوتا تو یہ بات بولنے ہم ڈرتے ہیں کہ اس مجمع میں بھی ولی ہے، لیکن آقا نے جو کہہ دیا جہاں 40 عاشقان رسول جمع ہو جائیں ایک ولی ہوتا ہے، اور حضور نے کہہ دیا ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ اب نظر آئے تو بھی ہوتا ہے، نہ نظر آئے تو بھی ہوتا ہے تو صحیح۔ لیکن تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ کیا آپ 2 دن کی مکمل نیت سے وادی نور چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا مولا علی کی سنت بھی دیکھو ایسے یہ چور والا ہاتھ نہیں اٹھائیں اس میں، ایسے نہیں کچھ اٹھائیں کچھ نہیں کہ ہم شامل بھی نہیں بھی شامل ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے سب لوگ ہیں، سب کو اللہ بھائی کسی پریشر نہیں ہے، آپ یہ نہیں سمجھے میں زبردستی زور دے رہا ہوں، جو آ سکتا ہے وہی ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ لیکن وہی میں نے جو عرض کیا شرط لگائی، کیسے سنیچر کو پہنچنا ہے اور اتوار کے بعد ہی وہاں سے نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب سلیمان عثمان بھی جا رہے ہیں، اتوار کے بعد بھی آپ کو مٹھائی مل جائے گی، لیکن بچوں کے لیے کوئی تحفہ لینا عیب نہیں ہے، کھلونے بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن ہر چیز بعد میں مل سکتی ہے۔
اور دعا کے بعد بھی آپ کو مل سکتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں مل سکتی ہے، لیکن جب تک اجتماع رہے ہمیں اجتماع کے اندر ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ امید آپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے حق میں آپ کے حق میں دعا کروں کہ اللہ آپ کی میری آپ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کر لیجیے، آخرت باقی رہنے والے کچھ کر لیجئے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی عمل کرے گا اور وہ آپ کو کام آئے گا، کس کے بھروسے مت رہیے، اس لیے کہ جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ اتنی مصروف دنیا ہے، کوئی بیٹا ماں کی قبر پہ نہیں جاتا، کوئی بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں جاتا۔ ارے لوگ تو گھروں سے بھی مغفرت کی دعائیں نہیں کرتے، دعا کریں گے تو مغفرت کی دعا کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ مسجد میں آتے بھی ہے تو یوں ہی دیکھ کر کے کچھ پڑھے نہیں پڑھے اور نکل کر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس لیے جو اپنے لیے کر سکتے ہو کر لو، کسی کے بھروسے نہیں، اور اپنے عمل پر بھی بھروسہ نہیں، محنت کرو ایمان سلامت لے جانے کا، پھر تو سنبھالنے کے لیے آمینہ کا لال موجود ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔